بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 قابل عبرت عورتیں۔ نمبر 1، واحلہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ کے نبی کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، نعوذ باللہ، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ نمبر 2 پہ واعلہ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار ہوا تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافق رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ واعلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن واعلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی اور کہنے لگی، یا قوماہ، ہائے رے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ نمبر 3، آسیہ، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرعون کی بیوی ہیں۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بہت زیادہ آپ کو سزائیں دی، آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر میخیں گاڑ دیں، اس طرح کہ آپ ہل بھی نہ سکتی تھی، اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانہ پانی بند کر دیا، لیکن ان مصائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئیں، اور ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں۔ نمبر 4، حضرت مریم، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے طعن اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں، مگر یہ صابر رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید سے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت واعلہ، یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبر ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے، فرعون کی بیوی آسیہ، جب انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات عطا فرما، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی،
اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔ تو مختصر یہ کہ واحلہ اور واعلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں، اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فرعون کے گھر کے سب آرام و راحت کو ٹھکرا دیا، اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہی۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔